اور پھر آگے وہ روایت ایک پڑھ دیتے ہیں، فرمایا کل محدث بدع، ہر گھڑا ہوا نیا کام بدعت ہے، وکل بدعت دلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل دلالت فی النار، ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی، لہذا میلاد منانے والوں تم سارے جہنمی ہو۔ ایک جملے میں پچھلے 1400 سال کے امام، محدثین، علماء، کتباء، نجباء، صوفیاء کو یہ لوگ جہنم کے گڑھے میں پھینک دیتے ہیں ایک بات کر کے۔ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی، ہر گمراہی لے گئی دوزخ میں۔ کہ اچھا سبحان اللہ، یہ کمال، یہ تو بڑی ایک گراں بات ہے کہ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں وہ تو جہنم میں لے جائے گا، اور جو حدیث میں نہیں آیا دوزخ میں لے جائے گا۔ اب میرے کچھ سوال ہیں۔ صحابہ کرام نے سیرت النبی کانفرنس نہیں کی، قرآن میں کہیں نہیں لکھا سیرت کانفرنس کرو، کہتے قرآن میں کہاں لکھا ہے میلاد مناؤ، حدیث میں ہے جلوس نکالو۔ صدیق اکبر نے لائٹیں لگائی تھی، اس وقت لائٹ نہیں تھی، تو کمال عقل ہے ان کی، کہتے ہیں صدیق اکبر کے مکان پہ یہ لڑیاں لگانی دکھا دو، بخاری سے دکھا دو، دیکھیں پکانی دکھا دو۔ سبحان اللہ، صحابہ نے سیرت کانفرنس نہیں کی، قرآن میں نہیں ہے سیرت کانفرنس کرو، صحابہ نے کی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں 2 مرتبہ 12 ربیع الاول 9 ربیع الاول آیا، آپ نے سیرت کانفرنس؟ حضرت عمر کے دور میں 10 مرتبہ آیا سیرت کانفرنس؟ اگر ہم میلاد منا کے جہنمی ہیں، سیرت کانفرنس کر کے ہمارے آگے ہی آپ ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہوگی کہ قرآن میں کہاں لکھی؟ صحابہ نے منائی ہے؟ بولیں صحابہ نے یہ کانفرنس کی ہے؟ اس کے بعد 2 باتیں ہوں گی۔ تیسری بات، تمام ہمارے دوست روکنے والے ہیں، دیوبندی ہوں یا وہابی ہوں، ہر دونوں کے مدارس میں جلسہ تقریب بخاری، ختم بخاری، اختتام بخاری، مختلف ٹائٹل سے اشتہار چھپتے ہیں، شہروں میں بینر لگائے جاتے ہیں۔ آپ بتائیں تقریب بخاری کروانا، اور ایک شیخ الحدیث آتے ہیں آخری حدیث پڑھا کے دعا کراتے ہیں، پگڑیاں باندھی جاتی ہیں، جلسہ دستار فضیلت، جبے پہنائے جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس کو پڑھایا، سرکار نے پگڑی باندھی ان کو، جبے پہنایا حضور نے؟ کہ صحیح مرفوع متصل حدیث میں آیا ہے، ضعیف تو حدیث ہوا وہ تو ہوئے گی نہیں، صحیح پہ ہم تو مانیں گے کیونکہ صحیح حدیث ہوتی ہے، بس ضعیف تو ہوتے ہی کچھ نہیں خارجیوں کے مطابق۔ تو لہٰذا یہ کہاں ہے؟ لہٰذا یہ بھی بدعت ہے۔ اگر میلاد بدعت ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ اب ہم آپ کو حدیث سنائیں گے، کلو محدث بدعہ، ہر نیا کام بدعت ہے، کلو بدعت دلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکلو دلالت فی النار، ہر گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی۔ اگر ہم یا رسول اللہ کہہ کے جہنم میں جائیں گے تو جبے پہن کے جہنم میں بھی آپ ہی جائیں گے۔ پھر یہ ایک الزامی بات ہے، یعنی میں آپ کو کر رہا ہوں، یہ فکر ایک سوچے، کوئی عقل والا بندہ ان باتوں کو سوچے بیٹھ کے کہ یہ کر کیا رہے ہیں امت مصطفیٰ کے ساتھ۔ حضور نے کھانے کا طریقہ سکھایا میرے بھائی، پینے کا طریقہ، ہر طریقہ، میلاد کا طریقہ کیا سکھایا؟ حضرت صدیق اکبر کی عظمت کی ریلی نکالی جاتی ہے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں 10 مرتبہ صدیق اکبر کا یوم وصال آیا، انہوں نے ریلی نکالی، حضرت عثمان غنی نے، مولا علی نے۔ اگر میلاد کا جلوس بدعت ہے تو یہ بھی تو بدعت ہی ہے نا۔ یہ پیچھے کر کے آج سے چند سال پہلے علماء دیوبند نے ایک جشن منایا، پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی، جشن 100 سالہ اس کا نام رکھا، فارسی میں 100 کو کہتے ہیں، جشن 100 سالہ کانفرنس، کہ 100 سال کا جشن ہم منا رہے ہیں، یعنی انہوں نے بتایا کہ ہمارے فرقے کو بنے ہوئے 100 سال ہو گئے، اس بات کو انہوں نے سیلیبریٹ کیا، جشن منایا، اور انہوں نے اشتہار چھپائے اور سارا کچھ کیا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی جشن اسلام کانفرنس کی کبھی؟ کیونکہ یہ فرقہ تو تب تھا ہی نہیں، تب تو اسلام تھا، کانفرنس کی انہوں نے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت جب فرمایا، صدیق اکبر کے دور میں وہ دن آتا تھا، حضرت عمر کے دور میں 10 سال آتا رہا، عثمان غنی کے دور میں آتا رہا، مولا علی کے دور میں 4 سال آتا رہا، امام حسن 6 ماہ گزرے، آگے آتا رہا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں کتنی بار آیا۔ اگر انہوں نے میلاد کا جلوس نہیں نکالا تو جشن 100 سالہ اسلام کانفرنس بھی کی، تو آپ کرتے ہیں اگر ہم میلاد منا کے بدعتی ہیں تو آپ بھی تو بدعت والے ہی ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ سال کعبہ شریف کو غسل دیا جاتا ہے، کیا دیا جاتا ہے؟ قرآن میں کہیں لکھا ہے؟ کہتے ہیں اللہ قرآن میں ہے، پھر وہ ایک ہلکا سا استدلال کرتے، کوشش کرتے ہیں، ناکام کوشش ہمارے خارجی دوست کرتے ہیں۔ قرآن میں ہے انطہرا بیتی للطائفین، میرے گھر کو صاف کرو، کیا کرو؟ تو لہذا غسل دینے سے گھر صاف ہوتا ہے،
غسل دینے سے؟ میں نے کہا قرآن کہتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے نبی کی تعظیم و توقیر کرو۔ میلاد منانے سے حضور کی تعظیم بلند ہوتی ہے، ہماری محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ان طاہرہ سے غسل کعبہ ثابت ہوتا ہے تو تُعَزِّرُوهُ سے رسول اللہ کا میلاد بھی ثابت ہوتا ہے۔ اشارت الناس سے اگر آپ استدلال کریں گے تو ہمارے تو اصولوں میں لکھا ہے اشارت الناس، دلالت الناس، اقتداء الناس، عبارت الناس سے ہٹ کے تو ہمارے پاس بھی 3 استدلال کے طریقے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبی شریف کا مینار بنایا گیا تھا؟ صحابہ نے مینار بنائے ہوں؟ محراب رسول اللہ نے بنایا ہو؟ نہیں، ساری مسجدوں میں بنائے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ محراب بناؤ، اور پھر زکریا علیہ السلام کا وہ واقعہ پڑھ دیتے ہیں کہ وہ آپ محراب سے داخل ہوئے، تو محراب ان کا تھا، وہ تو اس امت کی بات ہے، آپ کی شریعت اور تھی، ہم شریعت محمدی کے فالوور ہیں۔ قرآن میں کہاں ہے اے میرے نبی کے غلاموں مسجدوں کے محراب بناؤ؟ حدیث میں اس کا حکم آیا کہ محراب بناؤ؟ صحابہ کرام نے حکم دیا نہیں محراب بناؤ؟ سارے ہی بناتے ہیں۔ میلاد منانا بدعت ہے تو محراب بنانا کیا ہوگا؟ بلکہ یہ تو کمال ہو گئی یہاں پہ۔ یہ میرے سامنے ہے سنن ابی داؤد ہے، اور سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 448 ہے، کتاب الصلاۃ ہے، باب فی بناء المساجد ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما امرت بتشیید المساجد، مجھے مسجدوں کو چونا کرنے کا، زیب و زینت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ مسجدوں کو بناؤ سنگار کرنا، رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کا حکم دیا گیا نہیں۔ آج ہمارے دوست کہتے ہیں ایران کی ٹائل لگوانی ہے اور نقش و نگار ترکی سے کاریگر بلائیں۔ دیکھیں میرے بھائی، حدیث میں مسجدیں بنانے کا طریقہ بتایا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ آج ساری مسجدوں میں سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے ان کاموں میں حصہ لیا جاتا ہے، حالانکہ حدیث میں کیا ہے کہ مسجدوں کو بناؤ سنگار زیادہ تم نے کرنا نہیں۔ اب حدیث کی مخالفت نہیں ہوگی، یہ بدعت نہیں ہو گئی، حالانکہ حدیث اور کہتی ہے آپ اور کام کر رہے ہیں۔ 652 نمبر روایت ہے، یہ بھی سنن ابو داؤد کی، دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ حضرت یعلا ابن شداد ابن اوس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، حضرت شداد بن اوس رسول اللہ کے صحابی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 652 نمبر روایت، خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، فإنہم لا یصلون فی نعالہم ولا خفافہم، یہودی جوتوں میں اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے، تم ان کی مخالفت کرو، جوتے پہن کے اور موزے پہن کے نماز پڑھا کرو۔ آپ جوتے اتار کے مسجد میں کیوں جاتے ہیں؟ سرکار نے، دیکھیں میرے بھائی، صحابہ نے، حضور نے ہمیں مسجد آنے کا طریقہ بتا دیا، نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیا، آج مخالفت آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو پھر ہمارے دوست کہیں گے دیکھیں میرے بھائی، وقت بدلے حکم بدل جاتا ہے، وقت بدلے تو اس وقت میں یہودی جوتے پہن اتار کے مسجد میں جاتے تھے تو ہم پہن کے آتے تھے صحابہ کرام کے دور میں، اور آج وہ پہن کے جاتے ہیں تو ہم اتار کے۔ وقت بدلے تو یہ قاعدہ ہے، قانون ہے فقہ کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے وقت بدلنے سے انداز بدل جایا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جس وقت کفن کے لیے کپڑا میسر نہ تھا اس وقت جھنڈے نہیں لگائے گئے، جس وقت کھانے کے لیے ایک دن میں صرف ایک کھجور میسر تھی، دیگیں نہیں پکائی گئی، آج وقت بدل گیا، عاشقوں کے انداز بھی بدل گئے۔ آج ہمارے پاس ہر چیز کی فراوانی ہے تو ہم یہ کام کریں گے کیونکہ آپ نے ابھی ہمیں حدیث سمجھائی ہے، وقت بدلنے سے انداز بدل جایا کرتے ہیں۔